ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے ریڈ لائن۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کی ڈگری سے متعلق معاملہ پھٹ پڑا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو لائرز ہیں ان کی باڈی نے اس کو کنڈیم کیا، جج صاحبان کے خلاف جو کیمپین ہے اس کی شدید مذمت کی اور بتایا کہ کیسے یہ بار جج صاحبان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جج صاحبان نے بھی اس کا نوٹس لیا، توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے اور ساتھ پورا بینچ بنا دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فرمایا کہ جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے، جو جملہ کوٹ ہوا جو میں نے دیکھا، اس کو گرمیاں اڈیالہ میں گزارنی پڑیں گی۔ تو معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، اس کے اوپر ہم آئیں گے کہ اگر اس قسم کی کیمپینز چلتی رہیں تو پھر پبلک امیج کیا رہے گا۔ اگر پبلک امیج نہیں رہتا یا اس کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے تو پھر پبلک کا اعتماد کیا رہے گا، کس اعتماد سے وہ ان فیصلوں کو مانیں گے جن کے ذریعے قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ محرم الحرام شروع ہوا، ساتھ ہی کراچی میں دہشت گردی کی لہر کا ایک عکس آپ کو نظر آیا جب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا افسر دن دہاڑے دہشت گردوں کے ہاتھوں مارا جائے تو پھر سوال اٹھتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم اپنے بیورو چیف اسلم خان سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے پاس بلال اظہر کیانی صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کا شکریہ، سینیٹر ہمایوں مومن صاحب تحریک انصاف کی طرف سے، دونوں کا بہت شکریہ جی۔ ہمارے پاس عبدالقیوم صدیقی صاحب صحافی تجزیہ کار اور قانون اور آئین کے ماہر، ان کا شکریہ، اور ریاست علی آزاد صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جنہوں نے بار ایسوسی ایشن کی طرف سے پریس کانفرنس میں بھی شرکت کی اور دھواں دھار طریقے سے بتایا کہ وہ ججز کے ساتھ کھڑے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رسپانس کی اگر میں آپ سے بات کروں، ہم نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی، میں ذاتی طور پر اس قسم کی تمام کیمپینز کے بالکل مخالف ہوں، جس کے اندر کوئی بھی تذلیلی یا تحقیر کا پہلو ہو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، تو یہ آؤٹ سائڈ پہ بتا دوں۔ لیکن رسپانس آپ کا کیا یہی ہونا چاہیے تھا یا اس میں کوئی اور اضافہ بھی کیا جا سکتا تھا جس کے ذریعے لوگوں کا جو بھی تھوڑا بہت اگر کوئی اعتماد متزلزل ہوا ہے وہ بحال ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت بھائی، بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ان اکارڈنس ود لا پروسیڈ کرنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ججز بھی وہ بالا تر نہیں ہیں، ان کو بھی احتساب کیا جا سکتا ہے، لیکن ود ان دی پیرامیٹرز اینڈ دی لیمیٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ججمنٹل ہو جائیں، آپ ڈگریاں دینا شروع کر دیں۔ اب بھی ریفرنس فائل ہوا، سو کالڈ اٹ ہیز بین الیجڈ، آپ یہ کہہ دیں کہ ڈگری جعلی نکل آئی، ڈگری یہ ہو گیا، ایک جج جعلی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ساری کمپین۔ یس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے، اس کے جو آرڈیننس ہے 2003 اور جو آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن آف 1973، اس کے ڈومین میں یہ ہے کہ آپ جج کے فیصلوں کا پوسٹ مارٹم کر دیں، آپ تیس نیس کر دیں، لیکن کسی جج کی ذات کو آپ سکینڈلائز نہیں کر سکتے، آپ اس کو ریڈیکولس نہیں کر سکتے، بینگ ادارہ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم نے رسپونڈ کیا ہے، چونکہ ایک پراپر فورم پہ کمپلینٹ چلی گئی، سپریم جوڈیشل کونسل از دیئر، اور سپریم جوڈیشل کونسل ہیز ٹو پروسیڈ، وہ دیکھے اور پہلے تو یہ دیکھے کہ کیا یہ مینٹینیبل ہے، نہیں ہے، اونلی آن دس گراؤنڈ وہ ڈسمس ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ججز صاحبان کی ٹرولنگ کرنا، ان کو انڈرمائن کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے 6 ججوں میں سے، خط لکھنے والوں میں سے ایک جج ہے، جن کے پاس اس وقت اسلام آباد کی 3 کانسٹیچوئنسیز کا سینسٹیو میٹر چل رہا ہے۔ یہ آپ کا مفروضہ ہے معلومات ہے؟ یس، میں اپنی اس سے بات کر رہا ہوں، مفروضے پہ بات نہیں کر رہا میں، اس لیے کہ میں آفیشلی میری ملاقات بھی ہوتی ہے ہماری ججز سے۔ اگر آپ یہ ٹویٹ کر دیتے کہ جی ان کے خلاف یہ کیمپین اس وجہ سے چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، تو وہ کیا ہوتا؟ میں نے آج موقف دے دیا، پریس کانفرنس میں دیتی ہوں، میں ٹویٹ شیخ رشید کی طرح وہ کہتے مان پڑھوں، میں ٹویٹ کرتے ہی نہیں ہوں۔ میں ویسے میں کہہ رہا ہوں، تو آپ نے اپنے رائے کا اظہار کر دیا نا؟ جی کر دیا، میں نے اپنا موقف دے دیا۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ بھی اس کے اوپر کیا ہوگا مومن صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، میرا ایک پرنسپل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں یہ ہمیشہ سے یہی ہوتا جا رہا ہے۔ جب آپ سب سے پہلے تو آپ ایک آدمی کے اوپر تب کیسز آنے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ آپ کی مرضی کے خلاف چلنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب واٹ یو وانٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ، تو پھر میرے آڈیو ویڈیو یہ وہ فلانا فلانا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ پاکستان کے سسٹم میں مجھے نہیں پتا، آپ پاورفل بندے ہیں، لیکن میرے جیسا عام بندہ، میں پولیٹکس میں بھی میں شائن کیا ہے، لیکن میں بڑا عرصہ میں ایک عام بندے کی طرح تھا، یہاں پہ آپ صحیح راستے پہ تو صحیح راستہ ہے ہی نہیں،
चल ही नहीं सकते। कहीं ना कुछ आपने कहीं किसी चीज को ठुड्डा मारा होगा, कुछ किया होगा, ताल्लुकात यूज किए होंगे, कुछ किया होगा। अब वो चीज अगर आपके खिलाफ आ जाती है और बात है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ ये भी देखा था कि एक सहाफ़ी ने जब किसी का वो क्या कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट ला के दिखाई तो वो सहाफ़ी गायब हो गया। हमने तो ये भी देखा है। तो क्या पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। मैं ये समझता हूँ कि इसका जवाब, बेहतर जवाब ये होता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा सब कुछ है, और उसके बाद आगे आप दे बताइए। ठीक, और ये सब पे लागू होना चाहिए, ये सब पे लागू होना चाहिए। अच्छा, मैं इस जगह पे थोड़ा सा ये करूंगा, मैं इस जगह पे ये उस वक्त भी करूंगा कि अगर मेरी बीवी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम आता है, मेरी बीवी आके कहे कि ये है, ये है, ये है, अब आ जाओ किसने किया सामने और किसने इल्ज़ाम लगाया, नॉट टेक्निकलिटी, और किसने इल्ज़ाम लगाया। ठीक, तो यानी पहले आपने अपने आप को उन इल्ज़ामात के सामने खड़ा करके साफ करना है, और उसके बाद फिर लीगल कोर्स के ऊपर। लेट मी गेट अ रिस्पांस। एक सेकंड में, क्या जज साहब इस वक्त अपनी डिग्री लेके आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते? अच्छा, एक मिनट, मैं इसके ऊपर वैसे रिस्पांस, मैं एक सेकंड तलत भाई, देखिए मैं सहाफियाना रिस्पांस दे दूं? मैं एक छोटी सी बात, मुझे एक सेकंड के लिए मुझे मौका तो हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे मौका दे दे, मैं कहता हूं, मेरी बात सुन। जहांगीरी साहब इस बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी रहे, वो सदर है डिस्ट्रिक्ट बार के। मैंने आपका पूरा कोर्ट सुना है, आप पूरा कोर्ट सुना है मैंने। मैं यही कह रहा हूं कि जब हर मर्तबा उनकी ये डिग्रियां वेरीफाई हुई और इदारों की जो स्पेशल ब्रांचेज उनकी ये रिपोर्टें पॉजिटिव सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एलिवेशन के तहत, आज क्या हो गया है, और वो मजहर फारूक ने सिर्फ एक ही जज की डिग्री को निकाली, बताए मुझे 66 सेकंड, उसने बाकी तमाम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस सबान बैठे उनकी क्यों नहीं निकाली? 68 इट्स मीन दैट इज बेस्ड अपॉन मेला फाइटिंग। 70 सेकंड जी, योर टेक ऑन दिस। जी तलत साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले तो हरगिज़ भी किसी किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन, कोई मामला जायज़ नाजायज़ हो, सोशल मीडिया कैंपेन्स, इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिकम, हमारे यहाँ पे वीडियो लीक्स होती हैं, ऑडियो लीक्स होती हैं, चीज़ें, और इसके ऊपर जी मैं अभी आई एम कमिंग फ्रॉम अनदर शो, उधर आधे घंटे की इसके ऊपर बहस हुई, इसके पहलुओं के ऊपर, ग्लोबल इशू भी है, लोकल इशू भी है, और मुख्तलिफ चीज़ें लिंक्ड हैं। और ये टाइम भी होती हैं, वो आपने मुझे टाइम भी होती है, ऐसे नहीं होता ये इत्तफाकिया नहीं होती, टाइम भी होती है। मगर देखिए, ये आपने जो बात की, देखिए बात ये है कि ये एक लीगल इशू है, एक पटिशन है जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस मामले को जल्द से जल्द टेकअप करे। अगर वो मेरिट पे नहीं एडमिसेबल, उसको डिसमिस करे, अगर एडमिसेबल है तो उसको जल्द किसी ठिकाने लगाए। इसी के अंदर मेरिट भी है, इसी के अंदर लॉ भी है, जस्टिस भी है, उनकी इज्जत भी। अगर जज साहब बाकी उनकी जायज़ डिग्री है तो वो भी चाहेंगे कि प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ये है, बिलाल साहब का तकलाम, और मैं चाहूंगा कि सिद्दीकी साहब, और मैं सर, इफ यू अलाउ मी टू ऐड वन मोर थिंग, बिकॉज दिस कैवियट इज इंपॉर्टेंट, एंड यू नो आई एम एग्रीइंग विद व्हाट हुमायूं साहब सेड। हमारे मुल्क में ओवरऑल एक सीरियल लिटिगेंट्स का एक मसला रहा है। दूसरे ममालिक में मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, यूके में ये लॉ मौजूद है कि अगर आप एक लिटिगेंट है, अगर वो हार जाता है केस, तो अक्सर लीगल डैमेजेस भी फिर जो उस पर जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे कंसिडर करनी होगी, ताकि इस तरह की जो रेमेडी भी अभी आएंगे, पहले उसका तजिया कर ले। तो वो कह रहे हैं कि जज साहब का खुद वजाहत दें, आप प्रेस रिलीज की बात कर रहे थे, मैं वही जवाब देना चाहता था, गो अहेड, यू टेल मी। अच्छा देखें, इसको शुरू इस तरह से करते हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर जो शिकायत आती हैं उनकी ऑन कैमरास हेयरिंग्स नहीं होती हैं, वो ऑफ कैमरा होती हैं पहले, और फिर उसके बाद जो है जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है उसको सज़ा दी जा सकती है उसमें। दूसरी बात यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है जजेस का, उसके अंदर अभी अमेंडमेंट की गई है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस के हवाले से चीफ कमिश्नर जो थे पिंडी के, उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, और उन्होंने आके उन इल्ज़ाम की तरदीद की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंदर जजिस कोड ऑफ कंडक्ट, उसके अंदर प्रोवाइड, अब बाकायदा तरमीम की गई कि अगर जज के हवाले से कोई ऐसी वजाहत दे सकता है तो वो वजाहत दे सकता है। जी बिल्कुल सही है। तो ये भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर है। फिर उसके बाद हम रिसेंटली मिसालें देखते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से उनकी जो शहरियत या ग्रीन कार्ड के हवाले से जब स्पेकुलेशन हुई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बाकायदा तौर पे एलामिया जारी किया। और मैं आपको ये बता दूं, वजाहत के लिए उसी एलामिया के ऊपर वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे इनबॉक्स में आया, और उसको मैंने ट्वीट कर दिया। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये मौजूद है। उसके अलावा भी आए और कौन कौन से? उसके बाद फिर जब अभी पीटीआई की एक सोशल मीडिया अकाउंट से जस्टिस गुल हसन और के हवाले से आईएसआई वाली जो है वो आया, उसकी बाकायदा तौर प्रेस रिलीज जारी हुई। और इससे पहले ये तरीका है कि हाई कोर्ट, अब मसला ये है, जिसने रिस्पॉन्ड किया ना जी, अब मसला ये है कि आज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जजेस के कहने पे किया होगा। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि उसका हाई कोर्ट हमें जज नहीं करते,
ان کے اگر بھی آپ نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے یا رجسٹرار کے نوٹ کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں کرتے۔ ججز صاحبان خود میں دلی الفاظ میں آپ کو واٹس ایپ کا اسی وجہ سے ذکر کر رہا تھا، میرے پاس رجسٹرار کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ جی میرے پاس بھی نہیں آیا، ہونے کو تو ویسے آپ کو بتا رہا اب آپ مجھ سے ہونے کو تو کچھ نہیں یہی ہوا تھا۔ جی بتائیے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور کتنے دن سے، میرا خیال ہے کافی دن سے یہ ہو گیا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو مدعا کیا پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جب ایک کوڈ آف کنڈکٹ آپ کو پرووائیڈ کرتا ہے ایک چیز کہ اگر آپ کے اوپر ذاتی طور کے اوپر کوئی بات آئی ہے تو آپ اس کو کلیریفیکیشن دے سکتے ہیں، اوکے فائن۔ لیکن یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ یہ ہم ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں کہ کچھ مخصوص جج صاحبان جو ہیں وہ صرف مقدس گائے ہیں، اس کے علاوہ پوری جوڈیشری کے اندر بشمول چیف جسٹس آف پاکستان اس کی کوئی عزت نہیں۔ اب ایک اس کو سیاسی جماعت چاہے جب چاہے جیسا چاہے ویسا الزام لگا، آج وہ میڈیا پہ دکھا دے طارق محمود جہانگیری صاحب کہ یہ میری اوریجنل ڈگری، تو بات ختم ہو جائے گی۔ اور سرکار سپریم جوڈیشل کونسل پراپر فورم ہے، وہاں پہ وہ دکھائیں اگر میں ٹرائل ہوگا، وہ ڈیسائیڈ مجھے سوال پوچھو، سوال بات ختم ہو جائے گی، صبح ان کی ڈگری لہرا۔ ہم تو آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سیٹ پریسیڈنٹس ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں، آپ بار کے میں لا کی بات کر رہا ہوں، میں پریسیڈنٹ نہیں، میں لا کی بات، رولز کی بات کر رہا ہوں۔ سپریم جوڈیشل کونسل پراپر فورم، وہی فورم ہے۔ سینیٹر صاحب نے جو بات کی اور بلال صاحب نے اس کی تائید کی، گزارش سن لیں، کیمپین نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کو چوز کرنا ہے کہ اپنے آپ اپنا دامن جو ہے وہ کس طریقے سے صاف کریں۔ اٹ از ناٹ فار اس ٹو ٹیل دیم، ایک لیگل پاتھ ہے، ایک پبلک ڈومین میں بات آ گئی ہے، اس پبلک ڈومین کے اوپر رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ بھائی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جج ہیں، ان کے میں نے کہا کہ وہ اگر آج پبلک میں آگے کھڑے ہو کے یہ بتا دیتے یہ میرے پاس اصل ڈگری، تو بات کیا یہ ٹرولنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ بات یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ پٹیشن پینڈنگ ہے، ٹرائل ہوگا، ایویڈنس ہوگا، سپریم جوڈیشل کونسل آپ کا اصرار یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار، تو یہ واقعتاً لیگل کورس کے علاوہ کوئی اور کورس ہو نہیں سکتا، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کس طرح ایکسپینڈ کر گیا ہے اور کیسز کے طے ہونے سے پہلے امیجز فارم ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ سوشل میڈیا خالی پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ فی الحال تو ہم اپنی بات کریں، میں رفلی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ان اے وے یہ اچھا بھی ہے اور ان اے وے برا بھی ہے، اس کے دونوں سائڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب قیوم صاحب نے تھوڑا سا ایک تنزیہ بات کی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے چیف جسٹس صاحب، دیکھیں لیٹ می پٹ دا فلپ سائڈ آف دا کوائن۔ ایک چیف جسٹس صاحب کے جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہے ہو اور آپ کو ایک بندہ کہہ رہا ہو جس کا کیس آپ کے پاس لگا ہے کہ بھائی میں آپ پہ اعتراض ہے میرا، تو آپ ادھر سے ہٹ جاؤ، مطلب یہ نارمل ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ if I have got reservation right or wrong، تو قانونی طور پہ ہٹیں گے نا، وہ تو اپنے آپ کو ریکیوز کرا لینا، اس کا طریقہ کار ہوگا، نہیں اس نے یہ فرمایا طریقہ کار ہوگا، اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ ایک منٹ ہے، allow me، میں لائر نہیں ہوں لیکن تھوڑا سا ایک وہ ہے سر، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی گزارش کرنے دیں کہ ہمارے پاس پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ ججز نے خود کو ریکیوز کیا، لیکن ایسی پریسیڈنٹ بھی ہے کہ خوش دامن کی آڈیو لیک کو میں نے خود سنا، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ ٹھہر جائیے۔ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آپ نے بات کی ہے نا، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ تھا کہ جب قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تھا اور وہ چیلنج ہوا تھا، اس میں 2 جج صاحبان تھے جن کو ان کے فیصلے کی بنیاد پر ان کے حق میں آتا ہے یا مخالفت میں، تو 2 جج صاحبان کو براہ راست فائدہ پہنچتا کہ وہ چیف جسٹس بنتے اور ایک کی مدت زیادہ بڑھ جاتی، تو دیٹ از دی کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ فیئر انف، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے یہ پریسیڈنٹ بنا، قیوم صاحب allow me، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ جو غلط پریسیڈنس ہے اس بیسس پہ ہم اس پریسیڈنس کو بھی لے کر چلیں گے، جو صحیح پریسیڈنس ہے جو کہ آنریبل پریسیڈنس ہے ہم اس لحاظ سے نہیں چلیں گے۔ سر میں نے یہ کہا ہی نہیں، دیکھیں نا، آپ مجھے مثال دے رہے ہیں، آپ مجھے مثال دے رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پچھلے دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جب پی ڈی ایم یہ جو پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کی گورنمنٹ نمبر 1 تھی، ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں بات آئی تھی، ایک منٹ ہے جو نا سیاسی معاملہ ہے، میں سیاسی بندہ ہوں نا، مجھے بول لینے دیں۔ اس کے درمیان میں جو وہ بیٹھا تھا، بینچ بیٹھا تھا، اس میں گورنمنٹ منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ فلانے جج کے ساتھ میری دور کی رشتہ داری ہے، گورنمنٹ نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ آ جائیں بیٹھ جائیں۔ اچھا، اس کے اگلے دن گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں ہمیں آپ پہ اعتراض ہے،
آپ کے ان کے ساتھ دور کیا ہے, وہ اٹھ کر چلے گئے, ریکیوز کر گیا. دیٹ از دا رائٹ وے آف ڈوئنگ اٹ, دیٹس این آنریبل. رشتے داری سر جی بہت دور کی ہے, بہت دور کی ہے, بہت دور کی ہے. اگر میں انہوں نے جو ذکر کیا تھا بنیادی طور پر معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی کلاز کو آپ انووک کر رہے ہیں, معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے مسلسل ٹویٹس جاری, اور ان کا تعلق صرف ایک معاملے کے ساتھ نہیں ہے. میں اس کو اس طرف لے جانا نہیں چاہتا تھا, دراصل آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ ٹو دی پیڈسٹل آف پرنسپل, اور وہ مسلسل کیمپین ہے, ایک ٹویٹ نہیں ہے, مسلسل کیمپین ہے, ٹرولنگ ہے ان کی. تو وہ جب بات کرتے ہیں کہ بھائی بعض ججز کے اوپر تو بہت جلدی ری ایکشن آ جاتا ہے, بعض کے اوپر نہیں آتا. آئی ایم شیور یو ول ریسپونڈ ٹو اٹ. میں صرف ایک بات بتاؤں, مجھے ابھی رؤوف حسن صاحب نے عامر فاروق صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا, اس کو آپ وہ میں چلا نہیں سکتا, وہ ایکچولی میں چلا نہیں سکتا. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر فرض کریں میں چیف جسٹس ہوں اور میں نے ایک دو چیزیں ایسی کہی ہیں جو مجھے جو آپ کے خلاف ڈائریکٹ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, یا میں نے کہیں پرنسپلی آپ کے خلاف پرسنل کیپیسٹی میں نے آپ کے خلاف ایک کیس کیا تھا, ایک پٹیشن ڈالی تھی. اب نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی کیس آتا ہے, شوڈ آئی بی سٹنگ اوور دیئر اور ناٹ؟ جنرل پرویز مشرف نے ساری عدلیہ کو گھر بھیج دیا. غلط کیا تھا تو غلط کی بات مت بات تو سن سر. لینا, بات تو سن لیں. جنرل پرویز مشرف ماشاء اللہ لگا کے کہتا کہ اس کے بعد جب ججز ریسٹور ہوئے میرے خلاف یہ مقدمہ نہیں سن سکتے کیونکہ یہ تو افیکٹڈ ہے. اچھا اب واپس ان ججوں کو فرسٹ پلیس اس کو ریکٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. ذرا واپس آپ کو آپ نے جو ان پرنسپل بات کی تھی کہ جی یہ کلیئرٹی چاہیے تو لیگل پروسیجر اپنی جگہ پر, اس کے اوپر ذرا بتائیے گا کہ اب پبلک ڈومین میں یہ بات آ گئی ہے, ہم اس کی صحت کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہتے, وہ ایک لیگل پروسیجر موجود ہے, لیکن اٹس آلریڈی آؤٹ دیئر. جو صحافی ہیں یا جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس کیے ہیں ان کو کنڈیمٹ کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں, بار نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لے لیا ہے. یہ تمام کا تمام کام ہوا ہے لیگل کنکلوژن یا پروسیڈنگ سے پہلے. اب اس کو کیسے سیٹل کیا؟ تو صاحب ویری کوئکلی آئی ول رسپونڈ ٹو یو. اینڈ آن دا پریویس ٹاپک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ابھی یہ تو انہوں نے کہا نا پی ڈی ایم کے بارے میں بات کی, پی ٹی آئی یہ تو چھوڑیں, یہ تو چھوٹی چیز ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کر رہے ہیں. جو انہوں نے ریفرنس پریزیڈینشیل عارف الوی صاحب کے تھرو کر کے ان کی فیملی تک کو جس طریقے سے ویلیفائی کیا ہے وہ, اور ٹرولنگ کی ہے, لیگل کیمپین, لیگل ویلیفیکیشن, میڈیا ٹرولنگ, پرسنل سطح تک جس طریقے سے جی جس وزراء پریس کانفرنسز کرتے تھے, اس لیے اس کے اندر دے ہیو نو مورل لیگ ٹو اسٹینڈ آن. سو لیٹس اسٹیبلش دیٹ. سیکنڈ تھنگ جو آپ نے سوال کیا, دیکھیے اٹ از اپ ٹو جسٹس صاحب. آپ نے بالکل نہیں اینڈ الاؤ می ٹو ایلیبریٹ ویری بریفلی. اگر آپ اس قانونی رستے سے جانا چاہتے ہیں, آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا انتظار کرنا چاہتے ہیں, آپ کی چوائس ہے, مگر آپ نے بات کی کہ اٹس آلریڈی آؤٹ دیئر. ناؤ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, اگر جہانگیری صاحب سمجھتے ہیں کہ ہی از ان دا رائٹ, اٹ سوٹس ہم پرسنلی کہ یہ معاملہ جتنی جلدی پبلک ڈومین میں صاف ہو ان کے لیے آسانی ہوگی. اگر اف ہی چوزز ٹو کیپ دیٹ پاتھ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اختیار ہے کب وہ ٹیک اپ کرے گی, کب اس کی صفائی ہوگی, تو وہ ان کی مرضی ہے. مگر پھر یہ چیزیں آج کل کے دور میں ان کو ہی شاید میڈیا وائز نقصان پہنچے گا. میری اس میں یہ رائے ہے اینڈ اب کیونکہ اس کے اوپر موضوع کے اوپر بحث ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کیا ان کو ڈگری پیش کرنی چاہیے کہ نہیں, تو یہ اس کے پروز ہیں, یہ ان کے کونس ہیں, ان کی مرضی ہے. نہیں, یہ ان کا ڈیفینس بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ دیکھیں وہ اپنا ڈیفینس پہلے کیوں ڈسکلوز کریں, لیگل پوائنٹ. میں صرف ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک فارمر آرمی چیف کے بارے میں ایک جماعت کے سربراہ نے یہ کہہ دیا کہ ان کے فلاں ملک کے اندر آئی لینڈز ہیں. تو انہوں نے ایک آپ ہی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بڑے مدبر شخص سے انہوں نے رابطہ کیا, تو انہوں نے ان کو جواب یہ دیا جی کہ آپ اپنے فیکٹس تحریر کریں, خط میں اس جماعت کے سربراہ کو خود لکھوں گا لیگل, اور ان کو بتاؤں گا یہ حقائق یہ ہیں, اس کے بعد اگر وہ معافی نہ مانگے تو ہم دوسری کارروائی کریں گے لیگل. انہوں نے معافی مانگ لی جماعت کے سربراہ نے, جماعت کے بہاف کے اوپر, اور معاملہ طے ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیگل کورس تو موجود ہے, لیکن جو پبلک ڈومین میں ڈسکس ہو رہی اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے, اس کے اوپر رہنمائی کریں. طلعت بھائی, سب سے پہلی بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنے ان رولز کے تحت پروسیڈ کرتی, صرف یہ جہانگیری صاحب کا ریفرنس نہیں ہے. اس کے فوری بعد ایک اور ریفرنس بھی آ گیا ہے, وہ جو ڈی جی سابق ہے ہاؤسنگ کے, جنہوں نے کہا کہ پاکستان ایلوکیشن رولز کے اندر دیر از نو پروویژن. کمپلینٹ جو بھی ہے سپریم جوڈیشل آپ وکیل ہیں نا, تو کمپلینٹ اور ریفرنس کا فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی گئی ہے نا. نہیں سر, کمپلینٹ اور ریفرنس میں فرق بنے گا نہیں جب اس کو ٹیک اپ کریں. نو پریزیڈنٹ کی طرف سے آئے گا, گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا, وہ ریفرنس اب یہ جو مظہر والا ہے, اچھا یہ مظہر والا پریزیڈنٹ نے بھیجا ہے. کون سا؟ یہ جو عرفان مظہر والا ہے. کون سے عرفان؟ یہ جو ابھی جہانگیری صاحب کے خلاف ہے, وہ پریزیڈنٹ نے بھیجا ہے.
میں تو وہی تو میں یہی کہہ رہا ہوں. نو 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 میں کہہ رہا ہوں یہ اس کو کمپلینٹ کہتے ہیں, ریفرنس نہیں سپریم کہتے. جوڈیشل کونسل میں ہی گیا نا. اب سپریم جوڈیشل کونسل میں پتہ نہیں کتنے ججز کے خلاف پٹیشن, ایک جج کے خلاف فیصلہ, ایک جج آصف عیسیٰ نے کہ 100 کے قریب یہی میں کہہ رہا ہوں. اس میں طلعت بھائی ایسے کہ میرے اور قیوم بھائی کے درمیان ایک کیس چل رہا ہے, میرے حق میں فیصلہ آ گیا, انہوں نے کہا جج بک گیا, کمپلین کر دی, جج نے پیسے لے لیے, جج سفارش ہو گیا, جج مینج ہو گیا, انہوں نے کمپلینٹ فائل کیا. وہ اس طرح کی تو ہزاروں پٹیشنز پڑھی ہیں, لیکن یہ ایکسیپشنلی اس کو سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کیسے ٹیک اپ کر لے گی. میری گزارش صرف اگر یا جہانگیری صاحب کی سویٹ ویل پہ وہ کیسے سوال کی اجازت دیں, یا جہانگیری صاحب ان کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ میرا پہلے ڈیسائیڈ اس سے کر پہلے دیں. تو اور یہ جان مقبول نے بھی ایک وہ بہت سارے ہیں سوال کی اگر جان کی مان پاؤں, اس لحاظ سے اس کو پہلے اس کو کرونالوجیکلی پہلے اس کو آنا چاہیے نا. اگر اجازت دیں تو سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جو آپ نے خود فرمایا کہ جس کسی کا دل جلتا ہے وہ ایک کمپلینٹ فائل کر دیتا ہے, تو جب وہ کمپلینٹ فائل ہوتی ہے ریفرنس بنتے بنتے نہ جانے بنے یا اس کی میرٹ ہے نہیں ہے, تو اس سے پہلے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. تو میرا تو مدعا ہی یہی ہے. اس سے پہلے یہ ہو گیا نا, یہ کنٹیمپٹ کے نوٹس ہو گئے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ ٹرولنگ کریں, آپ ججمنٹل ہو, یہ ہو گیا اس سے پہلے. آپ کو ویٹ کرنا چاہیے نا. آپ کو وہ پنجابی کہتے ہیں چور نالو پانڈ کالی, بھی ابھی سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ نہیں دیا اور آپ نے اپنی فیصلے دے دیے, آپ نے ججمنٹ دے دی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی یو ہیو بیکم ججمنٹل. نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ جو جن کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ درست ہیں. ان کنٹیمپٹ کے بعد بھی جو ٹویٹس ہمارے سامنے آئے ہیں, اچھا میں آئی ایم نو ون ٹو جج بیکاز آئی ڈو ناٹ نو, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک پبلک ڈیبیٹ چل چکی ہے, اس کو ڈیفیوز یہ الیج کیا کسی شخص کے خلاف, ایک آنریبل جج کے خلاف, renowned maxim of law adi alterum partem, no one can be condemned unheard. Article 10A Constitution کا حق دیتا ہے کہ جس کے اگینسٹ الیج کیا گیا اس کو بھی ڈیفنس کا. طلعت صاحب میرا آپ سے ایک وہ ہے, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں اب طلعت صاحب آپ نے بات کی ہے, آپ نے ادھر بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیبیٹ آ گئی ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹرولنگ ہو رہی ہے, تو وہ بھی تو ڈیبیٹ ہی ہو سکتی ہے نا. فرق ہے, مطلب ایک ہی چیز ہے نا, اٹس اے پبلک ڈومین, اٹس اے سیم تھنگ. وہی چیز دیکھیں, صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ صحافیوں نے یا کسی نے, اگر آپ مجھے اجازت سر میں ایک 30 سیکنڈ میں جواب دے دوں گا. جو ٹرولنگ ہے وہ ججمنٹ ہے کہ تو گندا بندہ ہے. نہیں, میری بات سن لیں, ٹرولنگ اس کو کہتے ہیں. جو معلوماتی کام ہے وہ یہ کہ میرے پاس یہ دستاویز ہے اور یہ میں آپ کو اپنے مستند ذرائع کے ذریعے جو درست نہیں بھی ہو سکتے یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پروفیشنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے بریک لینے دیں, اس کے بعد میں آپ سے اس کے اوپر بات کرتا ہوں. جی پروگرام میں ہم واپس آئے تو ذرا اس کے اوپر مزید بات کر لیں. تو میں ٹرولنگ اور اس میں فرق رہتا تھا, جب انفارمیشن کا برڈن آتا ہے تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو انفارمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم اسی مدعے کے اوپر بات کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں یا ان کو اٹھا, آپ نے کہا نا کہ آیا ٹیکس ریٹرنز آیا تو بندہ غائب ہو گیا, یہ جواب نہیں ہے. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. دیکھیں ایسا یہ ہے کہ 2-3 چیزیں میری نظر میں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ہے کہ جی اس شخص کی جائیداد جو ہے نا وہ غلط طریقے سے آئی ہے. اب وہ شخص اس کے اس جواب میں شخص کہتا ہے کہ یہ میرے ذرائع ہیں, اس کے بعد وہ ذرائع نہیں نکلتے یا جو مرضی بھی ہے. اب اس میں جو لوگ ریئیکشن دے رہے ہیں وہ ٹرولنگ ہو رہی ہے, وہ شاید غلط ہو. اسی طریقے سے جس آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا, اس ٹویٹ کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ لکھی ہیں کہ یہ پرسنل کیپیسٹی میں یہ اس طرح یہ. اب اس کے اوپر جو لوگ بات کر رہے ہیں, میں اس سے ان میں بہت ساری چیزوں میں سے میں آنیسٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا کہہ سکتے ہیں, ایک ڈیسنسی کی اختیار میں نہیں آتی. وہ سملرلی اگر کسی نے یہ ساری لکھی اور میں نے وہ ساری پڑھی نہیں ہے, مجھے صرف پتہ چلا کہ یہی ہے. اب اس کے بعد جو باقی لوگ وہ ریئیکشن کر رہے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سامنے آ گیا اور اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس میں سے بہت سارے لوگ ڈیبیٹ کے اندر جس طریقے سے بات کر رہے ہیں وہ طریقہ ٹھیک نہیں. ویسے جج کے لیے ٹاؤٹ کا لفظ ٹھیک ہے,
دیکھیں نہیں ٹھیک، کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. کیمرہ مین کے جج کے کنٹمپٹ کا سر، جج کے کنٹمپٹ کا بھی ہے، لیکن جج کا سٹیٹس بھی وہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اس نے اپنے اس لحاظ سے بھی ایکٹ کرنا ہے. الحمدللہ یہی میں بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا سٹیٹس ایسا ہے کہ ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. coming with clean hands, absolutely. Your take on this. طلعت صاحب دیکھیے بات یہ، anyone in a position of authority، ججز ہوں، ملٹری ہو، پولیٹیشنز ہوں who are in a position of authority گورنمنٹ میں جب ہوتے ہیں، سب کا دیکھیے آپ کا، ہم سب کا ٹالرنس لیول اونچا ہونا پڑے گا. آپ بائی چوائس ان پوزیشنز آف اتھارٹی میں آتے ہیں، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا. تو یہاں پہ آپ کے کام کے اوپر تنقید، اگر آپ کے اوپر کوئی سوال اٹھایا گیا اور لیجیٹمیٹ سوال اٹھایا گیا دستاویز کے ساتھ، اس پہ جواب دینا اور صبر و تحمل سے اس کو ڈائجسٹ کرنا. ہاں کوئی ٹرولنگ ہو، کوئی ذاتیات، وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر اگر کوئی دستاویزات کے ساتھ کہہ رہے کہ جی ہمیں لگتا ہے آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کا جواب دیں، یہ نامناسب بات نہیں ہے کہنا. اور یہ ہر کسی پہ لاگو ہوتا ہے، سیاستدانوں پہ ہر قسم کا کیچڑ اچھلتا ہے. ویلیفیکیشن کیمپین جرنلسٹ کے اوپر ہر قسم کی ہو چکی ہیں جی. تو دیکھیے اس کے اندر، اور یہ قاضی فاضل صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ ہر چیز کنٹمپٹ آف کورٹ شوڈ آلسو بی یوزڈ ویری جوڈیشیسلی. اٹ از یوزڈ مور آفن ان دس کنٹری دین ادر کنٹریز. سو ججز when you are in a higher position of authority you also need to have a higher tolerance level. This comes with the term. Politicians کے اوپر جو انہوں نے کیا، ان کو درگزر سے کام لیا انہوں نے، اطہر ملہ صاحب نے اس کے بعد بتایا. تو واپس آئیں. سو بنیادی طور پر مجھے دو آرگومنٹ یہاں پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک آرگومنٹ تو یہ ہے کہ جو بھی معلومات اس الزام سے متعلق دی جا رہی ہیں وہ کنٹمپٹ کے زمرے میں آتی ہیں. انتظار کرنا چاہیے تھا کہ کب یہ کمپلینٹ جو ہے بنیاد بنے کسی ریفرنس کی، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس آئے. تو اس سے مراد اس دوران پھر کنٹمپٹ بھی نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے، اس کا وہ بھی انتظار کرنا چاہیے کہ نتیجہ کب نکلے. دیکھیں کنٹمپٹ کا اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ فل کورٹ بیٹھ گئی ہے. تو قانون جو ہے وہ تو یہ بھی کہتا ہے کنٹمپٹ میں اگر سزا تو انٹرا کورٹ اپیل ہوگی. اب میں جیسے عائشہ ملک والا سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی سزا ہوئی تو انٹرا کورٹ اپیل کہاں ہوگی؟ اچھا دیکھیں، انٹر کورٹ اپیل جو ہے نا وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن کنٹمپٹ آف کورٹ کے تحت جب ہوگا تو آپ کے پاس پھر سیکنڈ ریمیڈی، آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے، آپ کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل میں جا سکتے ہیں. لیکن ایک سٹیپ جو اویلیبل تھا انٹر کورٹ اپیل کا وہ تو جمپ ہو گیا. نہیں وہ مینڈیٹری تو نہیں ہے نا، بتائیں نا سپریم جو آیا نا. دیکھیں 2023 والا سپریم کورٹ کا جو ایکٹ ہے جس کے اندر 184(3) کے تحت کیسز سنے جاتے تو اس کے اپیل پرووائڈڈ. چھٹیاں بالکل مختلف ہے. ایسا نہیں ہائی کورٹ کے اندر مجھے اسلام آباد کورٹ کی چھٹیاں کب سے شروع ہوئی؟ یہ 10 جولائی سے 10 ستمبر تک ہے میرا خیال. بہت سارے جج صاحبان نہیں ہوں گے لیکن ڈیوٹی ججز ہوں گے، لیکن اس کے بعد چلیں گے. کیس یہ اس کے چھٹیوں کے بعد چلا گیا، چھٹیوں کے بعد سپٹمبر تک. سو ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اگر ایسا بینچ بنا ہوتا جس کو فوری طور پر طے کرتا تب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا. یہ میرا پوائنٹ ہی یہی ہے. اب آپ ان کو ضرور سزا پہ ٹنگوانا چاہتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اس کے درمیان فیصلہ آ جائے؟ آپ دیکھیں نا یہ پروسیڈنگ جو چل رہی ہیں. ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دیکھیں، میں بینگ اے رپورٹر میں تو یہ اس کوشچن پہ رکھتا ہوں کہ بھئی آئی ساری چیزیں آئی ہمارے سامنے، ہم نے اس کو رپورٹ نہیں کیا کہ انلیس اینڈ انٹل یہ کنفرم ہو کہ یہ آیا شکایت ایس جے سی کو ملی بھی ہے کہ نہیں ملی ہے، ابھی تک وہاں سے نہیں پتہ لگ سکا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایس جے سی کے اندر جب معاملات جائیں گے تو پھر اس کے بعد خبریں چلتی ہیں. مظاہر نقوی کے خلاف آیا ریفرنس، ٹھیک ہے، کس نے نہیں وہ ڈسکس کیا بتائیں؟ وکلا نے بھی کیا، ججز نے بھی کیا، میں ججز کہہ رہا ہوں، جرنلسٹوں نے بھی کیا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہوا. تو وہ کیا تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ دو چیزیں، بالکل یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے کہ آپ ایک کمپلینٹ ڈالیں اور پھر مجھے سیاست سے سوال جانے دیں. ہمیں کہیں شروع کر دیں. آپ نے اور ہم نے انہی عدالتوں کے اندر محمد صاحب جانا، ان کے اندر جج صاحبان موجود ہوں گے. اگر یہ ٹرولنگ، ویلیفیکیشن کیمپین معلومات کے نام پر یا ٹائم کرتے ہوئے یہ اگر چلتی رہی تو پھر تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے نا. پھر تو کسی کا کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں رہے گا. Isn't it a fact؟ دیکھیں it is not a fact کہ پاکستان میں جو جوڈیشری کا جو حالت ہے that is way below acceptable. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ہمارا جو پورا سسٹم ہے نا یہ ایک ویشس سائیکل میں پھنسا ہوا ہے. ویشس سائیکل یہ ہے کہ ہر جگہ پہ میرٹ کی مینیپولیشن ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے ہو رہی ہے، یا پولیٹیشنز کر رہے ہیں
چونکہ وہ خود میرٹ پہ نہیں ہوتے، تو جو میرٹ پہ نہیں ہوتے وہ اپنے سے آگے کسی میرٹ کو جانے نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ججز جس طریقے سے ہم لوگ ججز کو اپوائنٹ کریں، میرا تو اس پہ بھی ایک میرا پرسنلی ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے آدمی جس نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی فلاز ہیں. ٹھیک. اچھا اس کے بعد جس طریقے سے وہ ججز بیہیو کرتے ہیں یا جس طریقے سے وہ ڈیسیژنز لیتے ہیں، جس طریقے سے ان کی بائسزم آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پرابلم کر رہی ہوتی ہے. تو اب میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک جج، ریمیڈی یہ ہے اس کے لیے پاکستان کی جو ایلیٹ کیپچرڈ ہے، ایلیٹ کیپچرڈ مینز وہ سارے لوگ جس میں آپ بھی آتے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ میں انفلوئنس کر سکتے ہیں. مجھے ایلیٹ بنا دیا آپ ہیں ایلیٹ، آپ مانے نہ مانے، سینیٹر آپ ہیں اور ایلیٹ میں ہوں. نہیں میں بھی اس میں آتا ہوں، میں ابھی اس میں آتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. ویورز کو ذرا دھیان سے نہیں بالکل آتا ہوں. جب تک ہم لوگ بیٹھ کے نا اس بھون، یہ یاد رکھیے جب آپ کسی وشز سائیکل میں جاتے ہیں نا، کوئی بل اس طرح کا آپ نے ڈالا پارلیمنٹ کے میں؟ نہیں میں نے نہیں ڈالا. کیوں؟ میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ مجھے سینیٹر کی اور رسپانسبلٹیز کیا دیکھیں، ہیں؟ میری بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں اور میں ان کے جواب دے ہوں. میں آپ سے زیادہ میں اللہ کو جواب دے ہوں. نہیں میں تو ایز اے پارلیمنٹرین پوچھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسپونڈ ہونی چاہیے. میں نے کسی کو کہا ہوا ہے، ریپرزینٹ اے پولیٹیکل پارٹی، آپ کی جوڈیشل سسٹم سے شکایات ہیں، اس جوڈیشل سسٹم کے اندر ریفارمز آنے چاہیے. آپ نے بل ڈالا، میں ہوتا تھا تو میں ضرور پہلے ایک بل ٹیبل کرتا. دیکھیں میں نے، اچھا میں چونکہ میں لائر نہیں ہوں، میں نے کسی کو کہا ہوا ہے، آلریڈی کسی کو کہا ہوا ہے مجھے اس میں بتا دے کہ میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں. یہ میں نے آلریڈی کہا ہوا ہے. اور خالی اس پہ نہیں، میں نے 3-4 اور جگہوں کے بھی ایسے کہا ہے. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں اگر اس ملک کو اس بھنور سے نکالنا ہے تو یہ یاد رکھیں بھنور سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک فورس لگانی پڑے گی. وہ فورس ہے جو ہم کہتے ہیں میرٹ کی، وہ فورس ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلے آج کے بعد صحیح کرنے ہیں. شفافیت اور میرٹ آپ کو چاہیے. سو واٹ وڈ بی یور رسپانس، واٹ از دا بیسٹ کورس فارورڈ کہ لوگوں کا پبلک فیتھ جو ہے وہ ریسٹور ہو؟ جی دیکھیے یہ تو اب ایک لارجر ڈسکشن ہے. یقیناً ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، میڈیا بھی اس میں شامل ہے، میڈیا ہے، پولیٹیشنز ہے، جوڈیشری ہے، ملٹری ہے، ایوری ون از ریسپانسبل ٹو انشور کہ اس نظام کے اندر لوگوں کا اعتماد بحال رہے، بحال ہو، مزید مستحکم ہو مزید. کیونکہ ورنہ لوگ دیکھیں دے ول سوئچ آف اینڈ نن آف اس کین افورڈ دیٹ، دس کنٹری کانٹ افورڈ دیٹ. اس کے اندر یہی ہے کہ دیکھیے جب ان کو ان کے مسائل کی عکاسی ہوتی ہوئی، ان کے مسائل کی عکاسی ہوتی ہوئی کورٹ رومز کے ریمارکس میں، پارلیمان کے گفتگو میں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی گفتگو میں، ایگزیکٹو کے فیصلوں اور ان کی سپیچز میں نظر آئے گی، اس طرح کے فورمز میں نظر آئے گی، تو لوگ انگیج رہیں گے کہ واقعی ہماری یہاں پہ ریپرزنٹیشن بھی ہے، ہمارے مسائل پہ بات بھی ہے، سنجیدگی بھی ہے اور سولوشنز نکالنے کی ایک کوشش بھی ہے. Okay, I have to leave it there. I'm sorry, the program time is up for this segment. آپ سب کا بہت شکریہ. جسٹس جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ ریگولیٹری باڈیز کیا کر رہی ہیں. اب انہوں نے ٹویٹر تو بین کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہاں ٹویٹر تک ایکسیس جو ہے وی پی این جو کہ غیر قانونی ہے اس کی کیسے ہے. اور وہ ہمارے پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں، ہمارے آرمی والے بھی کر رہے ہیں، آئی ایس پی ایس اسی طرح کر رہے ہیں. بالکل ہمارے لیڈر بھی کر رہے ہیں. جسٹ امیجن، مطلب وائی آر وی، ہم نے ان کو بند کیوں کیا جب ہم صاحب نے وی پی این یوز کر کے اس کے اندر کر رہے ہیں. آپ کی جماعت نہیں کرتی نا. ایون جو ہے نا ہم تو اس کے خلاف ہیں. اور ایسے لیڈر جن کے پاس فون نہیں ہے ان کی بھی ٹویٹس ہو رہی ہیں. ناظرین، کراچی میں ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا کا قتل اور اس کے بعد یہ خدشات کہ کہیں محرم کے شروع ہوتے ہی خاص قسم کی فرقہ وارانہ دہشت گردی کی بنیاد پاکستان کے فائنینشیل نرو سینٹر میں تو نہیں رکھی جا رہی. ہمارے پاس اسلم خان صاحب موجود ہے، بیورو چیف سما ٹی وی کراچی. اسلم بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے بعد اب تک ہمیں کیا پتہ چلا کہ محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں اگر ہم بات کریں محرکات کی تو جو تفتیشی حکام ہیں اب تک کوئی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں. لیکن اگر اس واقعے کو ہم دیکھیں طلعت صاحب، جہاں علی رضا سمجھتے تھے خود کو محفوظ، یہ ان کا اپنا ایک علاقہ تھا، شکیل اپارٹمنٹ کریم آباد کے علاقے میں، یہی ان کی جائے پیدائش بھی ہے اور یہاں وہ روز آتے تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جگہ ان کے لیے بڑی سیکیور ہے، محفوظ ہے. لیکن ان کو وہی نشانہ بنایا گیا. 2 ملزمان تھے، 25 سے 26 سال ان کی عمریں بتائی جا رہی ہیں. 11 انہوں نے گولیاں چلائی تھی جو کھول وہاں سے ملے ہیں اور 4 گولیاں علی رضا کو لگی تھی، جن میں سے 2 جو ہیں وہ کمر پہ لگی ہے، گردن پہ، اور چوتھی سر پہ لگی جو جان لیوا تھی. اور یہ اس واقعے کے جو محرکات ہیں اس میں جب وزیر داخلہ سندھ سے بات ہوئی تو
تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو یکم محرم کو یہ واقعہ ہوا تو شاید یہ کوئی فرقہ وارانہ قتل کی واردات ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں خود ان کا بھی کہنا تھا کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف بھی انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، ایم کیو ایم لندن کے خلاف بھی کارروائی کی ہے، ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن ہوا اس میں بھی کارروائیاں کی، اس کے ساتھ ساتھ لیاری گینگ وار کے خلاف بھی جو کارندے گینگ وار کے ان کے خلاف بھی بڑا ایک متحرک کردار ادا کیا۔ نام ایس ایس پی جو سی ٹی ڈی چودھری اسلم ان کا رہتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ساتھ میں یہ بھی ایک بڑا کردار ڈی ایس پی علی رضا کا تھا۔ 27 اپریل 2012 کو ایک ہفتے تک لیاری میں جو آپریشن ہوا تھا اس میں بھی ایک بڑا ایک متحرک اگر کوئی شخص نظر آیا تو وہ چودھری اسلم کے بعد ڈی ایس پی علی رضا تھے جو وہاں پر موجود رہے۔ تو یہ ایک اگر ہم دیکھیں کہ واقعے میں ان میں کالعدم تنظیموں کے خلاف بھی کارروائیاں ہیں، اس میں جو ایک لیاری گینگ وار اگر ہم بات کریں تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں اور مختلف جو گروپس ہیں ان کے خلاف ان کی کارروائیاں رہی ہیں، تو اس کو بھی جو ایک معاملہ جو حکام ہے وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہاں پہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس کو بھی حاصل کیا گیا ہے، ملزمان کے خاکے بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، جیو فینسنگ جیو میپنگ بھی کی گئی ہے۔ آنے والے ایک دو دن میں شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آگے پیش رفت ہوگی۔ پہلے ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی سیکٹریٹ واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلم، دو تین قسم کے زاویوں سے کراچی کے حالات کے اوپر توجہ آتی رہتی ہے۔ ایک تو ڈیلی کرائم ہے جس کے اندر ڈکیتیاں ہیں، جس کے اندر موبائل کار لفٹنگ ہے، موٹر سائیکل کی چوریاں ہیں جو جس کے اندر قیمتی جانیں بھی جاتی ہیں، ایک وہ ہے۔ ایک ہائی اینڈ دہشت گردی ہے جس کے اندر کالعدم تنظیمیں بھی موجود ہیں۔ یہ جو منظم طریقہ کار ہے جو کسی زمانے میں کراچی کے اندر وجہ شہرت ہی بن گیا تھا، خیر شہرت ایسی کیا ہوتی، یہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ انفراسٹرکچر دوبارہ سے متحرک ہے یا ابھی یہ نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے؟ طلعت صاحب شاید یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ یہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے بالکل درست ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو ایک دہشت گردی کا جو ایک نیٹ ورک ہے اور جو کراچی کی ایک معاشی ایک صورتحال کے اگر ہم حوالے سے بات کریں جو اس کی امپورٹنس ہے اور جو جس طرح بھی بات کریں کہ کراچی میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایس ایل اگر یہاں پر ہو تو اس کے حوالے سے بڑے تھریٹس ہو جاتے ہیں، کیونکہ کرکٹ کی ایکٹیویٹی ہو تو اس کو بھی یہاں پر سبوداش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح کے شواہد بھی ملے ہیں اور بڑی اس پہ کارروائیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں محرم الحرام کے حوالے سے چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی یہ سیکورٹی تھریٹ بڑھ جاتا ہے مختلف مواقع پہ۔ کراچی کے حوالے سے بالخصوص اگر ہم بات کریں کہ سیکورٹی تھریٹ رہتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی دہشت گردوں کا حملہ ہوا، یہاں پر جو کونسل خانے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، خود سی ٹی ڈی وہ بھی ٹارگٹ پر رہی۔ اگر ہم بات کریں کہ 2010-11 میں جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا جو دفتر تھا سول لائن کا اس پر خود کچھ ٹرک سے حملہ کیا گیا، خود چودھری اسلم 2014 میں ایک دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ تو وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ موجود ہیں، ان کے سلیپر سیلز موجود ہیں۔ اب یہ واقعہ جس طرح ایک ٹارگٹ کیا گیا، 2 ہفتے تک ریکی کی گئی، ریکی 2 ہفتے تک ہوئی ہے، یہ پولیس حکام نے اور جو تفتیشی جو ٹیم ہے انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 2 ہفتے تک جو ریکی کر رہے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں تو ان کے پاس رہائش بھی ہوگی، ان کے پاس لاجسٹک سپورٹ بھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ ان کے کھانے پینے کا بھی پورا انتظام ہوگا، تو موجود ہیں ایسے۔ اور انہوں نے ایک ہائی جو ٹارگٹ تھا اس کو انہوں نے اس کو چوز کیا اور اس کو وہاں نشانہ بنایا جہاں وہ سمجھتا تھا کہ وہ محفوظ ہے اور اس کو وہاں نشانہ بنا دیا گیا اور بآسانی ملزمان فرار ہو گئے اور کوئی شواہد بھی اس وقت تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ تو وہ موجود ہے، وہ ایلیمنٹ، وہ سلیپر سیل موجود ہیں۔ جب ہماری پولیس حکام سے بات ہوتی ہے تو اس سے انکار نہیں کرتے کہ ابھی تو کراچی شاید ایک جو میں کہوں گا کہ ایک بنا ہوا ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے یہاں ڈکیتی مزاحمت پر کوئی 70 لوگ جاں بحق ہوئے رواں سال، پچھلے سال 110 سے زائد ہوئے تھے، تو وہ اپنی جگہ۔ لیکن جب یہ محرم الحرام آتا ہے، کوئی کرکٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی خاص ایونٹ 14 اگست ہو، اس طرح کے جب دن آتے ہیں تو یقینی طور پر یہ جو سیکورٹی تھریٹس ہیں طلعت صاحب وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پر بھی تھریٹس ہوتے ہیں۔ اسلم خان، ہمیشہ کی طرح بہت اچھی رپورٹنگ، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔